آج کا دن میرے لیے بہت ہی خوشگوار دن ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں، اور میری موجودگی جو ہے وہ مجھے زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اتنی سارے خواتین کے درمیان میں اکیلا موجود ہوں اور خیریت سے ہوں۔ یہ خوشگوار بنا بھی ہے، اور یقیناً میں اس کو اپنی بہت عزت افزائی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، انسان ہوں نا میں بھی، اور جب آپ کسی شخص کو اس طرح کا عزت دیتے ہیں، اس طرح کی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ایک بندہ اس کو فیل کرے، محسوس کرے کہ یار میرے ساتھ بہت ہی خصوصی سلوک کیا جا رہا ہے، تو بندہ جو ہے وہ خود بھی ذرا شیئر ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی شیئر ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ پھر زیادہ مل جل کر آگے بڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ سمینہ فاضل جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر خواتین کے حوالے سے ایک ایسی علامت ہے جس نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ میں چونکہ پوری ان کی جدوجہد کا گواہ ہوں کہ کس طریقے سے جب یہ چیمبر وومن کی بات کرتی تھی تو اس وقت دیوانے کا خواب لگتا تھا، کیونکہ اب تو چیمبر وومن بنانا آسان ہے نا، ایک قانون پاس ہو گیا ہے، کسی بھی ضلع میں وومن چیمبر بن سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب کہ یہ ایک خواب لگتا تھا، کیونکہ قوانین نہیں تھا، قانون موجود نہیں تھا کہ وومن چیمبر بھی بن سکتا ہے، تو یہ ان کا ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی جدوجہد ہے خواتین کے حوالے سے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 1947 میں 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، اور پاکستان کا قیام جس طرح سے دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اسی طرح سے اسلام آباد کے یہ وومن چیمبر کا قیام بھی کوئی کم، خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی کم بات نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، اور اس طویل سفر کے بعد یہ جو پریزیڈنسی میں جو فنکشن ہوا ہے، اس فنکشن کے بعد آپ کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے اس وومن چیمبر کا، اور وہ نیا سفر یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی اعتماد ہے سمینہ فاضل کے اندر، اور آپ تمام جو ان کے ساتھ خواتین مل جل کر اس چیمبر کو چلا رہی ہیں، آپ کے اندر بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کو آپ کے چیمبر کی ترقی کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے، نہ صرف اسلام آباد کی خواتین کے لیے بلکہ پورے ملک کی خواتین کے لیے بہت بڑا ایک اہم کردار جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں خود اپنے حوالے سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب کبھی بھی آپ کے حوالے سے سوچتا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو اتنا مطلب کہ انکریج فیل نہیں کرتا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنے بڑے کام کر سکتے ہیں، آپ تنہائی میں اکیلے میں پریزیڈنسی کے اندر اتنا بڑا فنکشن ارینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اس فنکشن کے بعد مجھے بھی جو حوصلہ ملا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا فنکشن جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوگا، اور دنیا کے اندر جیسے اسلام آباد چیمبر ہے، راولپنڈی چیمبر ہے، وہ دوسرے ملکوں میں جا کر بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، ایوارڈ کی سیریمنی کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بھی آپ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اب دیکھیں نا، اسلام آباد چیمبر ابھی باکو گیا ہوا تھا، اور انہوں نے باکو میں فنکشن کیا ہے، ابھی راولپنڈی چیمبر جو ہے وہ کولمبو جا رہا ہے، اور وہاں پہ جا کر اسی طرح کا فنکشن کر رہے ہیں جس طرح کا فنکشن آپ نے جو ہے نا پریزیڈنسی میں کیا ہے۔ تو ابھی مجھے سمینہ بہن نے بتایا کہ آپ آذربائیجان جانے کا پروگرام رکھتے ہیں، تو آذربائیجان جو ہے نا وہ اس کا امبیسڈر جو ہے نا میرا بہت ذاتی تعلق ہے اس کے ساتھ، اور میں نے ایز اے سرکاری مہمان کے طور پر 5 دفعہ میں باکو گیا ہوں، اور میں نے 5 دفعہ جو وہاں کا آذربائیجان کا جو صدر ہے الہام علیوف، اس کے ڈنر میں نے شرکت کی ہے۔ تو مطلب کہ میرا اس ملک کے ساتھ، مطلب کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، لیکن آذربائیجان کے ساتھ میرا بڑا ایکسکلوسیو قسم کا ریلیشن ہے ان کے ملک کے ساتھ۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے، ترکی کے بعد سب سے بڑے دوست ہیں،
اور ایسا ملک جو پاکستان کا دوست ہو اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, اکثر اپنی تقاریر میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان, ترکی اور آذربائیجان یہ اگرچہ 3 ملک ہیں بٹ دے آر ون نیشن. ہمارے خیالات ایک جیسے ہیں, ہماری سوچ ایک جیسی ہے, ہماری فکر ایک جیسی ہے. اور آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ آذربائیجان اور ترکی بھی ایک جیسے ہیں, وہ ترکی بولتے ہیں, ان کی نسل بھی ایک ہے, ترکی نسل ہے وہ لوگ. تو اس لیے وہ فیلنگ جو ہے جو ترکی کے اندر پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں, آذربائیجان کے بارے میں بھی ہے. اور میں نے ابھی سمینہ فاضل صاحبہ سے کہا ہے کہ جب آپ کا یہ وزٹ باکو کا ہوگا تو اس میں آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کے جو ڈیلیگیشن کو خود لے کر امبیسڈر کے پاس بھی جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کا ڈیلیگیشن جو ہے اس کو ہائیسٹ پروٹوکول جو ہے وہ آذربائیجان میں. اور اسی طرح سے میں بھی اب کافی انکریج فیل کر رہا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں. اور میں یہ ایک تو میں نے سمینہ فاضل صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی ایوارڈی ہیں ان کو میں بھی ایک ڈنر دینا چاہوں گا. زندہ باد. میں آپ سب کو اپنے گھر پر مدعو کروں گا اور آپ سب کے اعزاز میں جو ایوارڈی ہیں ان کے لیے ڈنر جو ہے وہ میں بھی دوں گا. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مزید آئے تو ہم مل جل کر کوشش کریں گے. میں بھی کوشش کروں گا جو اس ملک کے اندر اسلام آباد کے اندر جو بڑے بڑے ایمبیسیز ہیں, جیسے امریکن ایمبیسی ہے, برٹش ایمبیسی ہے, فرینچ ایمبیسی ہے, جرمنی ایمبیسی ہے, اٹیلین ایمبیسی ہے, اور اسی طرح سے سعودی عرب ہے, قطر ہے, یہ UAE ہے, یہ امپورٹنٹ ایمبیسیز ہیں, ٹرکی ہے, چائنا ہے. تو ان ممالک کے ایمبیسڈر کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے چیمبر کے ڈنر جو ہے وہ میری طرف سے ہوں گے. آپ سارے انوائٹیڈ ہوں گے اور وہ ڈنر انشاءاللہ تعالی وہ بھی ارینج کروں گا. اس سے آپ کے اندر بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور آپ کو جو ہے نا بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اور آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ آپ کا ایک اپنا بلڈنگ ہو, جیسے اسلام آباد چیمبر ہے اور راولپنڈی چیمبر کی بھی اپنی بلڈنگ ہے. جب تک آپ کی اپنی بلڈنگ نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ کا جو پروفائل ہے اس کے اندر وہ اٹھان نہیں ہوگی. آپ اپنے فنکشن اپنی بلڈنگ کے اندر جب وزراء کو مدعو نہیں کریں گے, امبیسڈر کو مدعو نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ کی پروفائل بنے گی نہیں. تو میری یہ بھی خواہش ہے اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں سمینہ فاضل صاحبہ سے کہ یہ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوششیں کروں گا اور بہت جلد اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ میں ضرور انشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں نا مل جل کر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ سارے مل کر اپنی کوششیں کریں گے اور مل جل کر اس چیمبر کو آن کریں گے اور ایک دوسرے کی جو ہے نا لیگ پولنگ نہیں کریں گے اور یکسوئی کے ساتھ. دیکھیں ہمارے انسانوں کا جو ہے نا جہاں 4 بندے بیٹھتے ہیں تو وہاں لیگ پولنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو میں ایک تو یہ کہوں گا کہ آپ سمینہ فاضل کے, نعمہ انصاری کے اور آپ کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. اسی میں آپ کی طاقت ہے, اسی یونٹی میں آپ کا جو ہے نا قوت ہے اور اسی کے ساتھ آپ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں ان کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ میرا تعاون رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کا چیمبر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, کیپٹل کا چیمبر ہے اور آپ کو بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں بینگ لوکیٹڈ ایٹ اسلام آباد وہ آپ کو حاصل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو آپ کا حصہ ہونا چاہیے اور آپ کے جو چیمبر کی جو صدر ہے جو بھی ہوگی جب بھی ہوگی وہ اس کی عزت اور تکریم میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھان آئے گا. اور آپ بہت سی خواتین کوشش کیا کریں گی کہ یار اس پہ ریس ضرور ہونی چاہیے کہ یار میں صدر بنوں, لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو سمینہ فاضل کرے گی اور اسی میں آپ کی جو ہے نا یونٹی ہوگی, آپ کا اتحاد ہوگا اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. اور آخری بات کیا کہ وہ تھوڑی سی بات لطیف بات بھی ہو جائے کہ سمینہ فاضل صاحبہ نے کہا کہ میرے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی, ٹھیک ہے نا, تو میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میں جب 8-9 سال کا تھا یا 10 سال کا ہوں گا تو اس زمانے میں روٹی جو ہوتی تھی وہ تندور پہ لگتی تھی
اور ہم آٹا لے کر تندور پہ جاتے تھے اور وہ تندور والی جو ہوتی تھی نا وہ ماسی جو تھی وہ مطلب کہ روٹی بناتی تھی اور ہم وہ روٹی پکوا کے پھر گھر لاتے تھے. تو ایک دن میں روٹی پکوانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک اور بھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو کہا ماسی میرے بھی پیڑا کر دیں. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی وہ مطلب کہ وہ پیڑے بناتی ہے نا تو وہ ماسی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی جو لگاتی ہے وہ ایک اور بیٹھی ہوئی تھی خاتون. اس کو میں نے کہا کہ ماسی میرے بھی پیڑے کر دے میری بھی روٹی جلدی لگ جائے. تو یہ جرم جو تھا اس نے جوتی اتاری میرے پیچھے. تو نے مجھے ماسی کہا میں تیری ماں تے دائی پہ ہی تھا. تو میں نے وہ واقعہ اپنی ساری زندگی کبھی فراموش نہیں کیا. میں اپنی دکان کے ہر سیل مین کو یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون آئے آپ نے اس کو آنٹی نہیں کہنا ہمیشہ اس کو باجی کہنا. تھینک یو ویری مچ.